واقعات پیدا فرماتے ہیں۔ بول دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عبرت کے اس سے واقعات پیش فرماتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں، مگر عبرت کے لیے حقیقت ہے، سمجھنے کے لیے دل چاہیے۔ عبرت کے لیے آنکھیں چاہیے اور دل چاہیے۔ عبرت کی آنکھیں اور عبرت کا دل، دل سے بھی دیکھتا ہے انسان، جیسے ظاہر آنکھوں سے دیکھتا ہے، مگر وہ ہاتھ مار نہیں سکتا، اس میں ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ آنکھوں کے دیکھنے سے ہاتھ لگا سکتا۔ اس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو، اپنا گھر نہیں دیکھ رہے، گھر پہ دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ السلام علیکم، کیا نام؟ ہاں لکمار آ رہا ہر ایک کو۔ اب تھوڑا سا توجہ دے، نظر آ رہا، توجہ ہٹا لے، اجل ہو گیا۔ جیسے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور۔ ظاہر آنکھیں نابینا نہیں ہے، دل کی آنکھیں نابینا ہو گئی ہے، بما کسبت قلوب۔ جب انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو دل مر جاتا ہے۔ علامہ احیاء العلوم میں علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء کی موت دل کی موت ہے، عوام کی موت جسم کی موت ہے، یا دونوں کی موت ہے۔ علماء کی موت صرف دل کی موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ عالم ہو کر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو پتہ ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ دل کے اندر عبرت کی صلاحیت ختم ہو جائے، ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انہوں نے جو عالم ہو کر تیجا 40واں رسومات، ریا، شہرت، گناہ کبیرہ، حرام، دعوت وغیرہ استعمال کرے گا علماء کا دل مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کا دل مرنے کا کیا مطلب؟ نیکی کو نیکی، بدی کو بدی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ معروفات کی حقیقت، منکرات کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گا، سب برابر سوا سب اللہ کا حکم یوں سمجھے گا۔ منکرات وعید جو آئی، کیوں آئی یہ سمجھنا چاہیے نا۔ اللہ نے ان کو انعام کا وعدہ کیوں کیا اور انعام سے کیوں نوازا، یہ تو سمجھنے سے آتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا اور ان پر عذاب کیوں آیا،
جب یہ سمجھے گا تو انسان اپنے کو برائی سے بچا کر بھلائی کی طرف لا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اور آنکھوں والے کے لیے بھی جب کہ اس میں صلاحیت ہو، کیونکہ بصر کی جمع کیا بھی آتی ہے؟ ابصر۔ تو بصیرت جو دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا آتا ہے؟ بصائر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ دل کی موت ہو گئی ہے منکرات کی وجہ سے۔ تو منکرات کو سمجھنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ ادب سے ادب سیکھو، ہے نا؟ بے ادب سے ادب سیکھو۔ بے ادب سے ادب سیکھنے کا کیا مطلب؟ بے ادب جو کر رہا ہے، اب سمجھ گیا اس نے مطلب، بے ادب جو کر رہا ہے، اب عبرت یہ ہے وہ کام نہ کرے، کیوں؟ اس نے مطلب سمجھ میں آیا، اسے آیا بے ادب جو کر رہا دنیا میں بھی برا اور یہ آخرت میں بھی برا، لہذا برا کام جو نارائن کا ہو، دنیا اور آخرت دونوں کا ہو، اس کو کیوں کرو؟ دنیا میں بدنامی، خسارہ، اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کے نزدیک رسوائی، خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ تو آج عبرت کے لیے ایک خط پڑھنے کو دل چاہ رہا، اگرچہ یہاں کا دستور نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، بہرحال آپ کا دل چاہے نہ چاہ، اس لیے میں نے خط والے کا خط کا جواب تو دے دیا، رجسٹر کا تھا، رجسٹری کرا کر اور اس کا فوٹو کاپی کرا لیا۔ میں نے کہا کسی وقت میرے خیال میں کہ عبرت کا خط ہے، شاید کسی کو اس سے عبرت حاصل کرے۔ خط بہت لمبا ہے، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 4 صفحہ، اور اس لکھائی بھی تھوڑا باریک باریک ہے۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاصہ جو اصل بات ہے وہ پڑھ لو جلدی جلدی۔ یہ لڑکا یہاں کا فارغ التحصیل ہے، مگر ہمیں یاد نہیں، کافی سال ہو گیا۔ نام سمیع الحق ہے، پنجاب کا اٹک کا رہنے والا، مدرسہ حسینیہ تعلیم القرآن کا استاد ہے، اور مرزا محلہ کا رہنے والا ہے، صدیق آباد، پورا پتہ اس نے بخدمت وغیرہ القاب وغیرہ مکتوب لکھنے کے بعد لکھتا ہے، میں سمیع الحق، میں مسمى سمیع الحق، آج سے 3 سال قبل آپ کے ہاں جامعہ دارالعلوم کراچی سے رسماً فارغ ہوا ہوں۔ حضرت، کب سے میرا ارادہ تھا کہ کسی سے اصلاحی تعلق قائم کروں، مگر اپنے شامت اعمال کی وجہ سے آپ تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دورہ حدیث کے سال بھی ایک عارضہ لکھا تھا، مگر آج جناب کو حوالہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور حوالہ نہیں کیا۔ اب جب ذلت میں
लत पत होकर गुनाहों पे गुनाह करके अपना खून खराबा कर रहा हो, तो सोच आया क्यों ना मैं अपनी फैसला करा लूँ, क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा न बदल दूँ, और क्यों ना मैं अहलुल्लाह के जूतों में गिर न जाऊँ। कब तक और खुदाबंदी का दाई बनता रहूं। अब मेरी ज़िंदगी मुनाफिकों जैसी है कि लगता है मुझ कमीना से बड़ा कोई गुनाहगार नहीं। हमारे मुझसे कोई बड़ा गुनाहगार नहीं, हमारे फैमिली में कोई न होगा। बड़े बड़े गुनाहों का मुर्तकिब हूँ। गफलत तो इतनी है, अपने गलतियों का एहसास भी नहीं होता। कभी कभी ज़मीर मुलामत करता है, चाहे खबीस सफ़ेद टोपी सर पर रख कर मौलवी का शबाहत करके फिर भी अपने हरकत शनीआ का मुर्तकब है। पता नहीं कि तू मुसलमान भी है या नहीं। बस दिल की ऐसी हालत है जिसकी ताबीर अल्फा की सूरत में नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात सत्तार, अल्लाह ताला की ज़ात सत्तारुल उयूब है, वरना मेरे अंदर ऐसे गुनाहों की ज़खायरा फिक्रियाँ हैं। अगर लोगों को मालूम हो जाए तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करेगा। अल्लाह ही मुझ पर राम फरमा। अब तक तो मेरी कोई भी ज़र्रा बराबर असला नहीं। क्या वईद कि अब तौफीक इज़्ज़ती मिल जाए कि ज़िंदगी का मुक़द्दर बदल जाए, अल्लाह वालों की जूतों में अपनी जगह मिल जाए। अब इंतहाई इजाज़त, माज़रत और जज्बा से सरशार होकर यह ख़त आपको लिख रहा हो कि आज जुनाब से बैत हो जाऊँ और इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लूँ और अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और इताअत रसूल में गुज़र जाए और अपने पाँव से कुल्हाड़ी फेंक कर ज़िंदगी को संवार लो। ईमान पर खातिमा की तौफीक हो जाए। कभी ऐसा न हो खुसर दुनिया वल आखिरत का मिज़ाज बनकर ऐसे हालत में मर जाओ। लफ़ाज़ी कसर नफ्सी से हटकर अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम बड़े गुनाहों का मजमुआ हूँ और इन गुनाहों से निकल नहीं पा रहा हूँ और की वजह समझ में नहीं आती। अलबत्ता बाज़ वक्त ये दिल में ख्याल आता है कि सूबत आलुल्लाह मयसर नहीं। 3 साल से बग़ैर नाम मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। शरमाए तमिल वगैरह आराया अम वगैरह का तर्जमा खुदूरी शरा ताज़ी, मगर अपने गुनाहों को देखकर कभी सोचता हूँ कि ऐसे पढ़ने पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब अमल ज़िंदगी सिफर है।
اب میرے مشفق والد کے مانند ہیں آپ، مجھے ان گناہوں سے نکلنے کی کوئی طریقہ یا تدبیر بتا دے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جاہلوں کی سی زندگی گزار رہا ہوں۔ قلم کو روکنے کے باوجود دامان تحریر وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی خامیاں تو بہت ہی زیادہ ہیں، جن کا پھر کبھی تذکرہ لکھ کر بھیج دوں گا۔ اب مشت نمونہ کرول چند بڑے بڑے گناہوں کی اصلاح کا طالب ہوں۔ نمبر 1، نماز خشوع جماعت سے پڑھنا، رکوع باوجہ کے حدیث سارق کی صلاۃ ہوں۔ صرف فرض نماز جلدی 1-2 منٹ میں پڑھ کر نفس کو خوش کرتا ہوں، سنت مؤکدہ تو چھٹی دے دی۔ اب مجھ سے بڑا فاسق کون ہو سکتا ہے کہ باوجود علم کے یہ کام کرے؟ نمبر 2، بد نظری، میں تو ایسا مبتلا ہوں جیسا کہ کوئی کار خیر کر رہا ہے۔ بد نظری کا میں تو ایسا مبتلا ہوں جیسا کہ کوئی کار خیر کر رہا ہے۔ انا للہ۔ جب یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچتا ہوں میں انسان ہوں یا جانور۔ نمبر 3، بات پر غصہ بھی آتا ہے، جبکہ پتہ چلتا ہے مجھے غصہ نفسانیت کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسروں کی غلطیاں تو بہت نظر آتا ہے، اپنے خامیوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایسے حالت میں اگر دنیا سے میں مر جاؤں، میرا سزا کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں بہت ہی نمبر 4، میں بہت ہی فضول میں بہت ہی باتوں فضول گو ہوں، حالانکہ پتہ ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ سوچتا ہوں کیوں ان گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل اللہ کے قدموں میں گرانی۔ اب درخواست ہے میری رہنمائی فرمائیں الآخر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے احساس قبول فرمائے۔ اس لیے میں نے اللہ کے نام سے یہ بات آپ کے سامنے شروع کی نا، عبرت لینا انسان کا حصہ ہے۔ شرط یہ ہے آنکھیں ہو اور دل ہو، ایک دوسرے سے عبرت لیتا ہے۔ ایک انسان مردہ کی طرح راستے میں ایکسیڈنٹ ہے، اب دوسرا انسان کو عبرت حاصل ہوگی، جب وہ چلے گا قریب سے عبرت آئی، عبرت آنے سے بعد کیا ہوگی کہ دیکھو یہ بے احتیاطی کی ہوگی، یا کسی نے بے احتیاطی سے اس کو مار دیا ہوگا۔ اچھا جو کچھ بھی ہوا اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ جان کی رمق تو باقی ہے، اس کو کہیں ہسپتال پہنچا دیا جائے یا ایسے حالت میں رکھ دیا جائے۔ اگر دل احساس ہے تو کسی صورت میں کوئی کام کیے بغیر وہاں سے نہیں ہٹ سکے گا۔ کیا خیال ہے؟ جتنا ہو سکے اس کی وہاں سے مدد کرے گا، اور جو کچھ اس سے سرزد ہوا بے احتیاطی اسی کی طرف سے ہو یا دوسروں کی طرف سے ہو، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور حدیث میں تو آیا کہ ایسے لوگوں کو دیکھو اور یہ دعا پڑھو، کیا مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھنے کی کیا دعا؟ اگر زندہ آدمی ہے، عربی جانتا ہے، بزرگوں نے کہا
कहा कि इसको सुना कर न करो तो दिल पर बुरा असर पड़ेगा, दिल से पढ़ो, इसका फ़ायदा दो होगा। एक तो उसको हकीर न समझोगे, दूसरा अपने को शरीफ नहीं समझोगे, दिल में बड़ाई का ख्याल नहीं आएगा। तो ये इबरत के आसार होते हैं। जब इंसान को इबरत, इंसान की आँखें जो इबरत की है खुल जाती और दिल जो बसीरत रखता है उसको वो मुतासर हो जाता, तो इंसान दो तरफा मामला करता, एक उसकी मदद, दूसरा अपने इसलाह की तरफ। जब इंसान की आँखें खुल जाती है और दिल की बसीरत रोशन हो जाती है तो बंदा इबरत हासिल कर लेता है, जिसका खुलासा दो तरफा है। एक तो उसी आदमी जिसने हालत देखी या जिसकी हालत पड़ी, अगर देखा नहीं गया आँखों से, सुना गया, तो ये भी गोया एक तरह देखने के हैं। अगर जो सानवी दर्जा सुनीदा कई बहुत मानिल दीदा, सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती बिला शुबा, लेकिन फिर भी सुनते 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 खबर मुस्तफीज़ हो जाया, जिसको फुक़हा कहते हैं, खबर मशहूर से भी बड़ा तो यकीन हासिल हो जाता, उसको कहते हैं तवातुर। तवातुर की तक़सीम नहीं हो सकती, तवातुर फिल अमल हो, तवातुर फिल आदत हो, तवातुर के अक़साम 4 हैं, वो अलग बात है। तो जब इंसान दूसरे को देखता या दूसरे की हालत को सुनता, तो इंसान के अंदर अगर बसीरत हासिल है, इबरत की आँखें हैं, तो अल्लाह ताला उसकी भी इस्लाह फरमा देते हैं दूसरे को देखकर। इसलिए ऐसी बातें सुनने के लिए अकाबिर के मजलिस में आना पड़ता है, जितना हो सके। इस पर कोई पाबंदी थोड़ी है, तो इस पर जितना हो सके। लेकिन अल्लाह जल्ला शाह ने इसकी मिजाज, इसकी दिलचस्पी, इसकी बशाशत ऐसे रखी है, अगर किसी के दिल में घुस गई तो फिर वो छूट नहीं सकती। अहलुल्लाह की सुबह, नेक बंदों की मजालसत और नेक बातों की हकायत को सुनना, हालात को देखना, ये ऐसे अजीम से अजीम तर नियामत है कि अगर इसकी बशाशत, इसकी हलावत, इसकी मिठास दिल के गहराई तक चली जाए तो फिर ये किसी हालत में छोड़ नहीं सकते, फिर किसी हालत में छोड़ नहीं सकते, किसी हालत में छोड़ नहीं सकते। जब न आए किसी दिल बेक़रार, जब आ जाए दिल मुतमईन, कितना बड़ी बात, कितने बड़ी बात। उस वक्त हालत ये होती है किसी वजह से, आज़ार से, अगर शरीक मजलिस ना हो सके, दिल बेक़रार हो गया, मुतमईन, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। ज़िंदगी का खुलासा, ज़िंदगी का खुलासा सुकून है। ज़िंदगी बीवी की तरफ से हो, औलाद की तरफ से हो, माल की तरफ से हो, दुश्मन की तरफ से हो, बीमारी की तरफ से हो, ज़ात की तरफ से हो, सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। कोई परेशानी उसको इतना जो है असर नहीं करता कि नेक आमाल में खलल पड़ जाए। मुतमईन जैसे हाथ साबित करता रहा, ऐसे हालत में भी वह करता रहा। ये सुकून ज़िंदगी, सुकून क़ल्ब कहा जाता है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ बताया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब।
نہیں کھولو، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے آنکھوں کی آنکھوں میں صلاحیت ہو، دل میں قابلیت ہو، دونوں چیزیں دل کے اندر، دل کے گہرائی کے اندر چلی گئی ہو. یہ ہے اوپر سے ہونے سے وہ اثر نہیں ہوتا، اگرچہ اوپر ہونے سے بھی ہوتا ہے مگر دیر لگتا ہے، دیر لگتا ہے. کسی نے کہا کیسے حاضر ہوگا، دیر لگے جلدی لگے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، محسوسات کے ایک عمل مثال سے بتا. تو انہوں نے کہا میں ابھی تمہاری اگر برائی بیان کرو کہ تو ایسے نہیں، تو کیا کہتے ہیں تیری ولادت صحیح نہیں، تیرے ماں خائن ہے، تیرے ماں نے امانت کی خیانت کی، تیرے باپ پھانسے کا گلزار ہے، تیرے خاندان میں کوئی بھی اچھے انسان نہیں، تو کیسے دنیا میں زندہ رہا. دیکھو ایسی باتیں سننے سے تمہارا دل سکڑ جائے گا یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ دل میں انقباض پیدا ہو، دل سننے کو نہیں چاہے گا، یہ دل سکڑ جائے گا، موڑ جائے گا. اور یوں کر تو کیسے شریف انسان ہے، تیرے باپ شریف ہے، تو شریف زیادہ ہے، شریف کا بیٹا شریف ہے، تیرے ماں بھی شریفہ ہے، کسی زمانے میں کوئی خیانت نہیں کی، وہ بہت ہی شریفانہ زندگی گزار کر تیرے ولادت کی ہے اور تیرے اچھی تربیت کی ہے دعاؤں سے، جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا، دنیا کے اعتبار سے شرافت، آخرت کے اعتبار سے شرافت. اس کے دل کیا ہو جائے گا، کھل جائے گا. پہلے کیا کیا تھا؟ سکڑ مرچا گیا، اب کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا. یہ کس کا اثر ہے؟ وہاں مرچا جانا، اب کھل جانا. بتاؤ کس کا اثر ہے؟ باتوں کا اثر ہے. دیکھو یہ تو بات کی اثر ہے، تو کیا اثر نہیں کرتا؟ تعویذ گنڈا والے بھی کوئی بات کر کے پھونک مارتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے نیک بندے بھی کچھ پڑھ کر پھونک مارے تو اثر نہیں ہوگا. پھونک ہی تو مارنا ہے، پھونک مارے خود اثر ہوگا. وہاں برا اثر یا اچھا اثر، فرق اتنا ہوگا، مگر اثر فی نفسی جو قدر مشترک ہے وہ تو ہوتا رہے، ہوتا رہے. اسے بری مجلس میں جاؤ گے برا اثر لو گے، نیک مجلس میں جاؤ گے نیک اچھے اور نیک اثر لیتے رہو گے، برے اثر کا خیال نہیں آئے گا. تو یہ اثر ہی تو ہے، اور کیا ہے. چلیے دل چاہا سب الحق کا اور اللہ سے الحق اٹھی سیلا اٹک ہے سوراس پنجاب کا تعلیم اور قرآن مدرسہ ہے، صدیق خبر صدیق. بعض بزرگان دین ایسے خطوط کہ یا جواب چھپ دیتے ہیں یا سوال چھپ جاتے ہیں. بزرگوں کے دو طرح ایسے خطوط کہ یا جواب، جو ہم نے ابھی جواب نہیں پڑھا، ہم نے کیا جواب دیا، پڑھا بولا نہیں پڑھا، تو اس میں بزرگوں کے دو صورت ہیں. بعض جواب چھپ دیتے ہیں سوال پوشیدہ، اور دوسرا یا سوال چھاپ دیتے ہیں جواب پوشیدہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اثر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ. الحمدللہ رب العالمین.